ہندوستان کی سرزمین پر ہم رہتے ہیں اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کو اس بات کی فکر ہے، پوری دنیا کو اس بات کی ضرورت ہے کہ دنیا کا انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی ایسا لاہ عمل مل جائے، اسے کوئی ایسا لاہ عمل نصیب ہو جائے جس کی بنیاد پر وہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہو سکے، وہ کامیابی کی راہ پر گامزن ہو سکے، دنیا کی کوئی طاقت ترقی میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ ہندوستان کی سرزمین پر 60% سے زیادہ نوجوان موجود ہیں اور میرے سامنے بھی نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے۔ ہر جوان کوئی تاجر ہے، کوئی طالب علم ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کہیں سے وابستہ ہے، کوئی کہیں سے وابستہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، زندگی میں آخر کون سی ایسی چیز مل جائے جس کی بنیاد پر انسان کامیاب ہو جاتا ہے؟ تو بہت طویل کوئی گفتگو کرنے کی بجائے اختصار سے کام لیتے ہوئے عرض کروں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ایجوکیشن کی اہمیت اپنی جگہ ہے، علم کی اہمیت اپنی جگہ ہے، دولت کی اہمیت اپنی جگہ ہے، عبادتوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، حسن نسب سب چیزوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن ان سب کے ہونے کے باوجود بھی آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس نسب ہے، آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس خوبصورتی ہے، آپ کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے، لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کامیاب ہوں گے۔ کامیابی کے لیے جو بنیادی نقطہ نظر ہے اور جو بالکل سچی بات ہے، کامیابی صرف ملتی ہے تو عشق کی بنیاد پر ملتی ہے۔ عشق کامیاب کرتا ہے، علم کے اوپر، دولت کے اوپر، عبادت کے اوپر، تقوی کے اوپر، پرہیزگاری کے اوپر، سب سے اوپر جو چیز ہے اس کو عشق کہتے ہیں۔ اور عشق انسان کو بے خوف کرتا ہے، عشق انسان کو کامیابی کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے، عشق انسان کو ترقی کی طرف لے جاتا ہے، عشق انسان کو بلندی کی طرف لے جاتا ہے، عشق انسان کو فرزانگی سے نکال کر دیوانگی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، کامیاب اہل ہنر نہیں، کامیاب ہمیشہ اہل عشق رہے۔ آپ دیکھیں، نمرود کے پاس دولت تھی، ابراہیم کے پاس عشق تھا، فرعون کے پاس حکومت تھی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس عشق تھا، یزید کے پاس سلطنت تھی، حسین پاک کے پاس عشق تھا۔ آپ دیکھتے چلے جائیں، اہل ہنر کی اور اہل دنیا کی فہرست بنائیں اور اہل عشق کی فہرست بنائیں، انسان کو پتا چلے گا دولت والا ناکام رہا، عشق والا کامیاب رہا، ہنر والا ناکام رہا، عشق والا کامیاب رہا۔ اب پتا چلا اگر انسان واقعی ترقی چاہتا ہے تو اس سے عشق کرے جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اس سے عشق کرے جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، اس سے عشق کرے جس کی محبت کی دعوت دینے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آپ اندازہ فرمائیں، اور وہ ذات کس کی ذات ہے؟ وہ ذات محمد الرسول اللہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں سے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ نمبر 1 اپنے نبی کی محبت، نمبر 2 اپنے نبی کی اولاد کی اہل بیت کی محبت، اور نمبر 3 انہیں قرآن کی تعلیم دو۔ 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ آپ اندازہ کریں آخر حضور علیہ السلام نے پہلے نمبر پر عشق کی بات کیوں کی، محبت رسول کی بات کیوں کی؟ اس لیے کہ اگر محبت رسول ہے تو ایمان ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا، اللہ اکبر، پروفیسر مسعود صاحب اپنی کتاب میں اس حدیث کو کوٹ کرتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون یقال انہو مجنون۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آقا ہمارے اور آپ کے محبوب فرماتے ہیں تم میں کا کوئی اس وقت تک کامل مومن ہو نہیں سکتا
तुम में का कोई उस वक्त तक मुकम्मल मोमिन हो नहीं सकता जब तक कि उसके इश्क मुस्तफा की कैफियत ये ना हो जाए कि लोग उसको देख कर कहें ये तो दीवाना हो गया है, ये तो दीवाना हो गया है। जब तक उसके इश्क मुस्तफा को देखकर लोग दीवाना न कहें उस वक्त तक के ईमान मुकम्मल हो नहीं सकता। अब दीवाना क्यों कहे? याद रखे, दुनिया का हर इंसान महफिल बदलती है, उन्वान बदलता है, हालात बदलते हैं, उन्वान बदलता है। कभी किसी दीवाने को देखा, कभी किसी मजनून को देखा, दीवाने को उसकी बातें बदलती नहीं, वो जिसका दीवाना होता है बस वही बात करता है। अल्लाह अकबर। तब पता चला गोया के फरमाया जा रहा है तुम उठो तो जिक्र मुस्तफा जाने रहमत करो, तुम बैठो तो जिक्र मुस्तफा जाने रहमत करो, तुम चलो तो जिक्र मुस्तफा जाने रहमत करो, खुशी मिले तो जिक्र मुस्तफा जाने रहमत करो, गमगीन हो जाओ मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र करो। यानी हुजूर के जिक्र में इतना डूब जाओ कि दुनिया पुकार उठे, इसको तो नबी के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देता, ये तो नबी की मोहब्बत में दीवाना हो गया है। और सुन लो, सहाबा की तरक्की का राज भी यही था, सहाबा की कामयाबी का राज भी यही था। अल्लाह अकबर। वो कितना इश्क करते थे, वो मेरे आका से कितनी मोहब्बत करते थे। देखिए, मोहब्बत कहते हैं दिल के मैलान को, दिल किसी से लग जाए इसको मोहब्बत कहते हैं। लेकिन जब वो मोहब्बत शिद्दत इख्तियार कर जाए तो फिर उसको इश्क कहते हैं। सहाबा मेरे आका से मोहब्बत नहीं करते थे, बल्कि सहाबा मेरे आका से इश्क किया करते थे। और इश्क और मोहब्बत में क्या फर्क है मेरी कौम के जवानों, बताऊं आपको। हालांकि आजकल आप लोग मोहब्बत और प्यार की बातें बहुत ज्यादा करते हो, लेकिन आपको पता नहीं है वो कभी ख्याल होता है और अपना भी ख्याल होता है। मोहब्बत करने वाले को जब वो किसी से मोहब्बत करता है तो अपना भी ख्याल होता है और महबूब का भी ख्याल होता है। लेकिन जब इश्क होता है तो अपना ख्याल नहीं होता, बल्कि सिर्फ महबूब का ख्याल होता है। देखो, उसकी दो मिसालें और दो मिसालों के जरिए समझो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह की तौफीक से मेरे और आपके आका और मौला मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ ले गए, मेराज का महीना भी शुरू हो चुका है और 27 तारीख को आप मेराज मनाएंगे, 27वें शब को इंशाअल्लाह मेराज मनाएंगे। आका मेराज पर गए तो हम सब का अकीदा ये है, हुजूर अलैहिस्सलाम तो कहां तक गए हुजूर ही जाने, लेकिन हमारा अकीदा ये है कि हुजूर ला मकां गए, अल्लाह का दीदार किया, क्या क्या देखा, जो बयान किया, जो छुपा लिया और जितना छुपाया वो बहुत ज्यादा है, जो बयान किया वो बहुत कम है। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, जो वही करनी थी वही की। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नी राइतु रब्बी, मैंने अपने रब को देखा। ये सारी बातें हैं, लेकिन हमारे अकायद में से एक बात ये है, हुजूर अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा तक तशरीफ ले गए। नौजवानों को मालूम होगा, जिन्हें मालूम है वो याद ताज़ा कर लें, जिनको नहीं मालूम है वो सुन ले। सिदरतुल मुंतहा वो जगह है, उसके आगे कोई नहीं जा सकता। हजरत जिब्रील अमीन जो सारे फरिश्तों के सरदार हैं, वो भी वही जाकर के रुक जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, सिदरतुल मुंतहा। वो सिदरा है, मुंतहा इसलिए कहते हैं कि वहां सबकी इंतहा हो जाती है, वहां सबका एंड हो जाता है, अब वहां से फरिश्ता भी आगे नहीं जाता। लेकिन जब मेराज की शब आई तो मेरे और आपके आका आमिना के लाल अब्दुल्ला के लखते जिगर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरा पर गए, सिदरा पर रुके और रुकने के बाद जो जिब्रील हुजूर अलैहिस्सलाम को लेने के लिए आए थे, अब मेरे आका वहां से आगे बढ़े तो बढ़ते हुए सरकार ने जिब्रील से कहा, जिब्रील चलो हमारे साथ। तो जिब्रील ने अर्ज किया, नहीं या रसूल अल्लाह, नहीं या रसूल अल्लाह, अगर मैं आगे बढ़ूंगा, अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो रब तबारक व तआला की तजल्ली से मैं जल जाऊंगा, मेरे पर जल जाएंगे, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ सकता। जिब्रील वहां पर रुक गए और हुजूर अलैहि
अलैहिस्सलातु व तस्लीम को उन्होंने अर्ज़ किया कि मैं नहीं आ सकता। आप अंदाजा फरमाएं, ये जिब्रील है, फरिश्ता है। असल में फरिश्तों के पास दिल नहीं है, कल्ब नहीं है। और याद रखना, कल्ब जिसके पास है वो सिर्फ हजरत इंसान है। इसीलिए कोई मखलूक इश्क नहीं कर सकती, इश्क करना ये सिर्फ इंसान का काम है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम चूंकि नूरी मखलूक है, वहां दिल नहीं था तो वहां इश्क नहीं था, वहां मोहब्बत थी। हालांकि हमारी तरह भी नहीं, वो तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की मलकूती मोहब्बत थी, ये जिब्रील की मोहब्बत थी। तो मोहब्बत में अपना भी ख्याल होता है और अपने महबूब का भी ख्याल होता है। देखो, अपना ख्याल किया कि नहीं किया, मैं जल जाऊंगा, ये ख्याल किया कि नहीं किया, मैं जल जाऊंगा। ये क्या थी? ये मोहब्बत थी। लेकिन अब आइए, इश्क का मंजर देखना है तो इश्क का मंजर देख लीजिए। अल्लाह अकबर, नारे नमरूद भड़क रही है, इतनी भड़क चुकी है कि मंजनीक के जरिए से डाला जाने वाला है। अल्लाह अकबर, उस वक्त यही जिब्रील आकर के हजरत इब्राहिम से कहते हैं, इब्राहिम कोई हाजत हो तो बयान करो। फरमाते इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तुमसे मुझे कोई हाजत नहीं है, मेरी हाजत तो अल्लाह से है। अच्छा, अल्लाह ही से बयान करो, मैं वहां जाता हूँ जहाँ कोई नहीं जा सकता, मैं आपकी हाजत पेश करूंगा। फरमाया, जिससे हाजत है वो हाजत को बेहतर जानता है। अल्लाह अल्लाह अंदाजा फरमाए, वहां मोहब्बत है और जलने से अपने आप को बचाने के लिए रोका जा रहा है। और यहाँ इश्क है और इश्क वाले को इंतजार है कि इधर मंजनीक जलाई जाए और यार की मोहब्बत में हमें अपने आप को जला दूं। इसलिए कि जब इश्क होता है इश्क, तो फिर आशिक अपनी परवाह नहीं करता, वो तो यार की रजा को देखता है। इकबाल इसी को कहते हैं, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद पे इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद पे इश्क। अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। इंसान के अशरफुल मखलूकात होने का राज ये है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह ने इंसान को दिल अता किया और यही दिल है जो इश्क करना जानता है, मोहब्बत करना जानता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, वो अरब के बोरिया नशीन जो नफक नमक और काफुर में फर्क नहीं कर पाते थे, अगर वो कैसर और किसरा के ताजदार बने हैं तो उनके इश्क रसूल ने उनको कैसर और किसरा का ताजदार बनाया है। गुमनामी से निकलकर अगर वो नेकनामी की तरफ गए हैं तो इश्क मुस्तफा की वजह से गए हैं। आसमाने हिदायत के तारे बने हैं इश्क मुस्तफा की वजह से। हर सहाबी का अगर अलग अलग इश्क को बयान किया जाए तो उसके लिए कई रातें कम पड़े। लेकिन आज जिस हस्ती का जिक्र है वो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक है, उम्मत का सबसे बड़ा आशिक रसूल, उम्मत का सबसे बड़ा आशिक रसूल, सहाबा का इमाम, अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक। अब जरा देखो सिद्दीक अकबर का इश्क रसूल क्या है। मैं अपने नौजवानों की खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। बड़ी माजरत के साथ, हमारे पास कलमा रहा, हमारे पास कुरान रहा, हमारे पास मस्जिदें रही, हमारे पास मीनार रहे, हमारे पास तकरीरें रही, हमारे पास कॉन्फ्रेंसें रही, हमारे पास खिताबत रही, हमारे पास इबादत रही, लेकिन वो इश्क हमारे पास आज मौजूद नहीं है। और याद रखना, मुसलमानों की जिल्लत का सबसे बड़ा सबब वही है कि जैसा इश्क सहाबा करते थे वो इश्क आज हमारी जिंदगी में नहीं। जैसी मोहब्बत सहाबा करते थे वैसी मोहब्बत हमारे दिलों में नहीं। जैसी मोहब्बत अहले बैत करते थे वैसी मोहब्बत हमारे दिलों में नहीं। बहुत देर तक आपको इम्तिहान में नहीं रखेंगे, लेकिन खुसूसी तवज्जो, आप कोई खतीब से खिताब नहीं सुन रहे हैं, मैं कोई खतीब नहीं, मैं कोई अदीब नहीं, सिर्फ एक दिल जला आपका खादिम, बारगाह गौसियत का सगे बेहुनर, बस आपके दिलों पर दस्तक देने के लिए आया हूँ। आओ ऐ भटके हुए आहू, चलो सहराए मदीना की तरफ बढ़ते हैं। दर दर की ठोकरें खाने वालों, आओ उन कदमों में पना लेते हैं जिन कदमों में पना लेने वाला कभी रुस्वा नहीं होता। आओ उसका दामन पकड़ते हैं जो कभी छिड़कता नहीं। आओ उससे मजबूत रिश्ता करते हैं जिससे अदना रिश्ता जोड़ ले तो आला हो जाए, गुमनाम रिश्ता जोड़ ले तो नेक नाम हो जाए, बदनाम रिश्ता जोड़ ले तो नेक नाम हो जाए, गुमनाम रिश्ता जोड़ ले तो नाम पर हो जाए। आओ जिसका इश्क इंसान
ہے کہ بلال حبشی جیسی شخصیت کعبۃ اللہ کے چھت پر اگر نظر آتی ہے، بلال اوپر ہے اور بلال کے قدموں کے نیچے کعبے کی چھت ہے، یہ مقام جو بلال کو مل گیا ہے تو عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر ملتا ہے۔ اللہ اکبر، آج سب رہا، عشق مصطفیٰ نہ رہا، آج سب رہا، محبت رسول نہ رہی۔ اور یاد رکھنا یہ اسلام دشمن طاقتوں کی سازشیں ہیں، یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ دنیا چاہتی تھی کہ مسلم جوانوں کے سینوں سے عشق مصطفیٰ نکل جائے، وہ تڑپنا، وہ بلکنا، وہ آہیں بھرنا، وہ نبی کے لیے رونا، وہ آہو بکا کرنا۔ ہاں، ذکر مصطفیٰ، مسلمان نبی کا ذکر اتنی کثرت سے کرتا تھا، اگر بچے کا ختنہ ہوتا تو بھی نبی کی محفل سجتی تھی، اگر شادی کی محفل ہوتی تو بھی نبی کی محفل سجتی تھی، اگر میت کی محفل ہوتی تو بھی نبی کا ذکر ہوتا تھا۔ آج کہاں گیا وہ سب؟ اللہ اکبر، ساری بہاریں لٹتی نظر آ رہی ہے۔ آؤ سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے بتاؤں، امت کا وہ سب سے بڑا عاشق رسول میرے آقا فرماتے ہیں، ابو بکر کو جو مرتبے ملے ہیں، ابو بکر کو جو مقام ملا ہے، وہ مقام اس کی نفل عبادتوں سے نہیں ملا، نماز روزے نفل رکھنے کی وجہ سے نہیں ملا، بلکہ آقا فرماتے ہیں ابو بکر کو جو مرتبہ ملا ہے اس کے دل کی کیفیت کی وجہ سے، یعنی ان کے عشق کی وجہ سے۔ اور کیسے عاشق تھے صدیق اکبر؟ آئیے اب ذرا ان اورات کو پلٹتے ہیں۔ آج ہم رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن حضور کا ذکر کرنے سے ہمیں عزت ملتی ہے۔ اگر کوئی حضور کی عزت پہ تقریر کرے، حضور کے معجزات پہ تقریر کرے، حضور کی شان پہ تقریر کرے، اس کو نذرانہ بھی ملتا ہے، کھانا بھی ملتا ہے، عزت بھی ملتی ہے، اس پہ پھول نچھاور کیے جاتے ہیں۔ مگر آؤ میری قوم کے جوانوں، امت کا سب سے پہلا خطیب جس نے رسول اللہ کی شان بیان کی تھی، آپ کو معلوم ہے وہ کون ہے؟ جس نے سب سے پہلے عظمت مصطفیٰ پہ تقریر کی تھی، امت کا سب سے پہلا خطیب جس نے عظمت رسالت پر تقریر کی تھی، وہ ذات ہے سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کس شان سے کی تھی؟ حضور علیہ السلام کو کھڑا کیا تھا کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کر کے، اور صدیق اکبر نے مکے کے کافروں کے سامنے حضور کی عظمت بیان کی تھی۔ پتہ ہے اس کے صلے میں ابو بکر کو کیا ملا تھا؟ اللہ اکبر، میرے آقا کی شان جب صدیق اکبر نے بیان کی تو چاروں طرف سے مکے کے کافر ابو بکر صدیق پہ ٹوٹ پڑے تھے، اور اتنا مارا تھا کہ مارتے مارتے صدیق اکبر کو زمین پہ گرا دیا تھا۔ اس کے باوجود بھی مار سے رکے نہیں، اتنا مارا، گرنے کے بعد بھی، زمین پہ گرنے کے بعد بھی اتنا مارا کہ اللہ اکبر، صدیق اکبر کو وہ بے ہوش ہو گئے، مردہ سمجھ کے چھوڑ کے بھاگ گئے۔ مکے کے گنڈے ابو بکر صدیق کو مردہ سمجھ کر کے چھوڑ کے بھاگ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے خاندان کے لوگ آتے ہیں، ابو بکر صدیق کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کے لے جاتے ہیں، لے جا کر کے چارپائی پہ لٹاتے ہیں۔ ان کے سرہانے اور پائٹی پر گھر کے لوگ، خاندان کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان کے گھر والے بھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، نہ ان کی امی مسلمان ہوئی تھی، نہ ان کے ابا مسلمان ہوئے تھے، خاندان کا کوئی فرد ابو بکر صدیق کے علاوہ مسلمان نہ ہوا تھا۔ وہ ابو بکر صدیق کی اسلام کی محبت میں نہیں بلکہ خاندانی عصبیت کی بنیاد پر ابو بکر صدیق کی چارپائی کے پاس کھڑے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں، یا تو ان کی روح نکل جائے، روح نکلے گی تو ایک ایک سے چن چن کے بدلہ لیں گے، اور اگر ان کو ہوش آ گیا تو پھر انہی سے پوچھیں گے بتاؤ کیا کرنا ہے، تو یہ بتائیں گے، پھر جیسا کہیں گے اس پر عمل ہوگا۔ یاد رکھیں، ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن کے بعد ابو بکر صدیق کو ہوش آیا۔ صدیق اکبر کو 3 دن کے بعد ہوش آیا، اور جب 3 دن کے بعد حضرت صدیق اکبر کو ہوش آیا، خاندان کے لوگ خوش ہو گئے۔ خاندان کے لوگوں نے پوچھا ابا بکر کیسے ہو؟ ابا بکر کیسے ہو؟ جیسی خیریت پوچھی نا، ابا بکر کیسے ہو؟ اللہ اکبر، صدیق اکبر کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ بیمار ہوں، درد ہے یا اچھا ہوں، جو بھی، لیکن صدیق اکبر نے پلٹ کر کہا پہلے یہ بتاؤ میرے محبوب کیسے ہیں، پہلے یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں، پہلے یہ بتاؤ مصطفیٰ جان رحمت کیسے ہیں۔ اور کہتے ہیں میرا
آقا سلامت ہے تو میرا سب کچھ سلامت ہے، وہ سلامت ہے تو مجھے کوئی درد نہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ میرے امام اسی مضمون کو بڑے خوبصورت پیرائیں بیان کرتے ہیں، کہتے جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضول کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے گی۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ خاندان کے لوگ ناراض ہوئے اور ناراض ہو کے بڑبڑاتے ہوئے نکل گئے، ہم کو اس کی پڑی ہے اور اس کو کسی اور کی پڑی ہے، یہ کہتے ہوئے چلے گئے، سب چلے گئے۔ لیکن ماں آخر ماں ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، سب چلے گئے چھوڑ کر، ماں بیٹھی رہی اور سر پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگی میرے لال تو نے 3 دن سے نہ کچھ کھایا ہے نہ 3 دن سے کچھ پیا ہے، کچھ کھا تو لے، کچھ کھا تو لے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں نہیں امی، جب تک میں اپنے آقا کی زیارت نہیں کروں گا، جب تک میں اپنے آقا کا چہرہ نہیں دیکھوں گا، اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا۔ ماں نے ضد کی بیٹا تھوڑا سا دودھ پی لو، تو صدیق اکبر کہتے ہیں نہیں ماں، پہلے میں اپنے آقا کو دیکھوں گا، میرے سرکار کی زیارت کروں گا، مجھے بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں۔ ماں نے کہا تیرے آقا کیسے مجھے نہیں پتا، تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا جاؤ خطاب کی بیٹی ام جمیل کو بلا کر کے لاؤ۔ یہ ام جمیل کون ہے؟ یہ حضرت فاروق اعظم کی بہن ہے، ابھی فاروق اعظم بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی بہن کو بلا کر کے لایا۔ صدیق اکبر کی امی نے ام جمیل سے پوچھا ام جمیل بتاؤ نا آقا کیسے ہیں؟ تو ام جمیل کنکھیوں کے اشارے سے آنکھ سے کہتی ہے تمہاری امی سن رہی ہے، تو فرماتے چھوڑو انہیں، امی کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، امی کسی کو نہیں کہے گی، بات آگے نہیں بڑھائے گی۔ پھر کیا تھا؟ ام جمیل نے کہا اللہ کے رسول دار ارقم میں موجود ہے۔ اب یہاں بات آگے بڑھانے سے پہلے اپنی بہنوں کی اور آپ کی بھی توجہ، مسلمانوں جانتے ہو یہ دار ارقم کیا ہے؟ یہ دار ارقم کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ ہری ہر والوں آپ کیسی تقریریں پسند کرتے ہو مجھے نہیں پتا، آپ کیسا سننا پسند کرتے ہو مجھے نہیں پتا، لیکن میں ایک بات آپ کو کہوں، میں آپ کی پسند کی بات کہنے کی بجائے میں اپنے رب کی پسند کی کہنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی توجہ بہت دھیان سے سنو۔ یہ دار ارقم کیا ہے تمہیں پتا ہے؟ دار ارقم علماء جانتے ہیں یہ حضرت ارقم ایک صحابی ہے، توجہ سے سننا، یہ کسی فقیر کے دل کا درد ہے۔ حضرت ارقم یہ ایک صحابی ہے، صحابی، اور ان کے گھر کو دار ارقم کہتے ہیں۔ ام جمیل کیا کہہ رہی ہے صدیق اکبر سے؟ حضور دار ارقم میں ہے، اور دار ارقم میں کیوں تھے پتہ ہے؟ مکے والوں نے اتنا طوفان بدتمیزی برپا کیا تھا کہ میرے اور اپنے آپ کے نبی کو، میرے اور آپ کے نبی کو ان کے خود کے گھر میں رہنے نہیں دیا۔ حضور کو اتنا تکلیف پہنچا، اتنا ستایا، پتھر مارتے تھے حضور کے گھر پہ، حضور پر پتھر مارتے تھے، کبھی کپڑے پھاڑ دیے، کبھی راستے میں کانٹے بچھا دیے۔ اور آپ کو بتاؤں جب اللہ کے رسول ان سب باتوں کے باوجود بھی دین کی تبلیغ کرنے سے نہیں رکے تو مکے کے سارے کافر ایک ساتھ جمع ہوئے اور جمع ہو کر ابو لہب سے کہا ابو لہب محمد کی 2 بیٹیاں تیرے گھر کی بہو ہیں۔ ابو لہب سے کیا کہا؟ محمد کی 2 بیٹیاں تیرے گھر کی بہو ہیں، وہ تیرے بتوں کو برا کہتے ہیں، تو ان سے لڑتا ہے، ایک کام کر، اگر تو ان کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوا دے تیرے بیٹوں سے تو 2 بیٹیاں جب باپ کے گھر جا کر کے بیٹھے گی اور باپ کے سینے پہ بوجھ بنے گی تو محمد عربی دین کی تبلیغ کرنا چھوڑ دیں گے، دین کی تبلیغ کرنا چھوڑ دیں گے۔ جانتے ہیں اسی دین کی خاطر جس کا کلمہ آپ اور ہم پڑھتے ہیں، ان اذانوں کی خاطر جو آج ہمارے محلے میں ایک دن میں 5 ٹائم گونجتی ہے، یہ نمازیں جو ہماری مسجدوں میں ایک دن میں 5 مرتبہ ہوتی ہے، اس کو ہری ہر تک پہنچانے کے لیے، ہمارے گھروں تک پہنچانے کے لیے رسول اللہ نے اتنی قربانی دی کہ حضور کی 2 بیٹیوں کو ایک ہی دن میں طلاق دی گئی۔ میں بس اتنا کہتا ہوں ہری ہر والوں، اللہ کسی باپ کو وہ منحوس دن نہ دکھائے کہ کسی کی بیٹی کو طلاق پڑے، لیکن جا کر پوچھو اس باپ کے دل سے
جا کے پوچھو اس باپ کے دل سے جس کی بیٹی کو طلاق پڑتی ہے، مرنا آسان ہے لیکن بیٹی کے طلاق کا منظر دیکھنا مشکل ہے۔ اللہ کسی باپ کو وہ دن نہ دکھائے۔ ارے کسی کی بیٹی 20 سال کی ہو جاتی ہے، جوان، اس کو رشتے نہیں آتے تو ماں باپ کی نیند اڑ جاتی ہے، لیکن جب بیٹی طلاق پا کر گھر آتی ہے ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ ابھی موت آ جائے، ایسا لگتا ہے کہ ابھی زمین چر جائے اور میں زمین میں دھس جاؤں۔ یہ باپ کی دعائیں ہوتی ہے، اللہ کی ایسی دعائیں نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن آپ جانتے ہیں جب رسول اللہ کی دونوں شہزادیوں کو اسی اللہ کے دین کی خاطر طلاق دی گئی تو مکے کے کافر چھپ چھپ کے دیکھ رہے تھے۔ اب حضور کی بیٹیاں گھر واپس جا رہی ہے تو اب محمد عربی کیا کریں گے؟ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم مورخ لکھتا ہے کہ حضور اپنے گھر سے نکلے اور دونوں شہزادیاں روتے ہوئے، حالانکہ بعض مورخین نے کہا، سیرت نگاروں نے کہا ایک کی وداعی ہوئی تھی ایک کی نہیں ہوئی تھی، لیکن بعض مورخین کہتے ہیں دونوں شہزادیاں روتے ہوئے اور دوپٹے سے آنسو پوچھتے۔ ظاہر سی بات ہے کسی کا گھر اجڑے گا وہ ہنستے کھلکھلاتے تو نہیں آئے گا۔ طلاق پڑ گئی ہے اور دونوں شہزادیاں اب اپنے گھر لوٹ رہی ہیں، بابا کے گھر لوٹ رہی ہیں تو دوپٹے سے آنسو پوچھتے ہوئے لوٹتی ہے۔ حضور سے سامنا ہوتا ہے، مکے کے کافر چھپ کے دیکھ رہے تھے اب کیا کریں گے؟ اب بیٹیوں کو طلاق پڑی، اب کبھی گھر کے باہر نہیں نکلیں گے۔ لیکن سرکار نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ ام کلثوم، رقیہ کیوں رو رہی ہو؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ دونوں شہزادیوں نے کہا بابا آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دیا گیا، آپ کی بچیوں کو طلاق دے دیا گیا۔ پوچھا کیا قصور تھا، کیا کیا تھا تم نے؟ کہا بابا کوئی قصور نہ تھا، بلکہ ان ظالموں کے لیے قصور یہ نظر آتا ہے ان کو کہ ہمارا بابا ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہے، یہ ان کو قصور لگتا ہے۔ بس اسی خاطر، دین کی خاطر آپ دین کی تبلیغ کرتے ہیں، اس بنیاد پر انہوں نے طلاق دے دی۔ اب مکے والے چھپ کے دیکھ رہے تھے، اس غم میں محمد عربی اتنا ڈوب جائیں گے کہ گھر کے باہر نہ نکلیں گے، مگر تاریخ کی اوراق گواہ ہے، آسمان کی نگاہوں نے دیکھا، پشت زمین نے دیکھا، سرکار نے شہزادیوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا صبر کرو، اللہ تمہیں اجر دے گا۔ اور سن لو، جب میں اللہ کی راہ میں گھر سے باہر نکل گیا تو اب میں اپنے قدم کو واپس نہیں لے سکتا، جاؤ صبر کرو، اللہ اس کا بہتر صلہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ مسلمانوں، آج مسلمانوں کو اپنے نبی کی اس قربانی کا کوئی احساس نہیں ہے کہ رسول اللہ کی شہزادیوں کو اس دین کی تبلیغ کی خاطر طلاق دی گئی، رسول اللہ کو اپنا خود کا گھر چھوڑنا پڑا، دار ارقم میں حضور رہنے لگے۔ اور جب صحابہ حضور سے ملنے دار ارقم جاتے نا تو چل کے نہیں جا سکتے تھے تاکہ دشمن پیچھا کر کے پھر پہنچ نہ جائے، تو گھٹنوں کو اور ہاتھ کو اس طرح زمین پہ رکھ کر کے بعض لوگ چل کے جاتے تھے۔ میرے آقا سے کسی نے پوچھا آقا جب دار ارقم میں آپ تھے تو کھانے کا کیا ہوتا تھا؟ تو آقا فرماتے ہیں بلال اپنے امامے میں روٹی کے سوکھے ٹکڑے لپیٹ کر یوں اس طرح سے چھپا کر کے لاتے تھے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ سوکھے ٹکڑے پیش کرتے۔ ایک دن میں 3 بار پیٹ بھر کے کھانے والوں اور ایک دن میں 2 مرتبہ کپڑے بدل کر اللہ کے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، کیا آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا حضور کی اتنی قربانیوں کے بارے میں جب اللہ قیامت میں سوال کرے گا ہم کیا جواب دیں گے؟ باپ نے غربت اٹھا کر کے دولت جمع کی، اس کا اتنا احساس ہے ہمیں، اور رسول اللہ کا تو پسینہ زمین پر نہیں آیا، رسول اللہ کا خون پیشانی کا نالین تک آیا، تب کہیں جا کر یہ اذانیں ہمارے گھر تک ہیں۔ اذان کی بے حرمتی کرنے والوں، اذان سن کر کے کرکٹ کی آواز کو جاری رکھنے والوں، اذان کی آواز کو سن کر کے فلم اور سیریل کی آواز کو جاری رکھنے والوں، یہ اذان مفت میں نہیں آ گئی ہمارے گھر میں، رسول اللہ نے اتنی مصیبتیں اٹھائی۔ نماز سے بے رغبتی برتنے والوں، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، کیا یہی عشق مصطفیٰ ہے
کہ حضور علیہ السلام نے ہمارے گھر تک نماز پہنچانے کے لیے اتنی قربانیاں دی کہ 3 مہینے تک رسول اللہ کے گھر میں چولہا نہیں جلا. 3 مہینے تک اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں. سیرت النبی پتہ ہے، آقا کی سیرت جانتے ہو؟ بلکہ اگر وہ تو آپ کو حیرت ہوگی، لیکن میرا عنوان آج وہ نہیں، مگر ایک بات آپ کو بتاتا ہوں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے میرے آقا سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے مشکل دن آپ کی زندگی کا کون سا تھا؟ سب سے مشکل دن آپ کی زندگی کا کون سا تھا؟ تو خود ہی پوچھتے، کیا احد تھا جس میں 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے؟ آقا نے فرمایا، نہیں عائشہ، میری زندگی کا مشکل دن احد نہیں تھا، بلکہ میری زندگی کا سب سے مشکل ترین جو دن ہے وہ طائف کا دن تھا. طائف کا دن، اور اس کی لمبی داستان ہے، لیکن اس کے بارے میں صرف 2 جملے کہوں گا. عقل والے اور پڑھے لکھے لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کتنا مشکل تھا. آقا فرماتے ہیں، جب میں طائف میں پہنچا اللہ کے دین کا پیغام لے کر، طائف والوں نے انکار کیا. صرف انکار نہیں کیا بلکہ اوباش لڑکوں کو میرے پیچھے لگا دیا، اور وہ لڑکے میرے پیچھے چلاتے تھے، پاگل پاگل، اس طریقے سے چلاتے تھے، اور ہاتھوں میں پتھر لے کر مجھے مارتے تھے. آقا فرماتے اتنے پتھر انہوں نے مارے کہ میرا پورا جسم لہو لہان ہو گیا. اور پھر فرمایا، جب خون اتنا نکل گیا کہ نالین خون سے بھر گئے. نالین حضور کی جوتیوں کو کہتے ہیں. فرماتے اتنا خون نکلا کہ نالین خون سے بھر گئی تو مجھ سے چلا نہ گیا. آقا ہمارے مجھ سے چلا نہ گیا. جب مجھ سے چلا نہ گیا تو میں بیٹھ گیا. جب میں بیٹھ گیا تو انہوں نے 2 قطار لگائی، اور 2 قطار لگا کر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر کے میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کے اٹھایا، اور اٹھا کر کے مجھے کھڑا کیا، اور میری پنڈلیوں پہ پتھر مارے. پنڈلیوں پہ پتھر. آقا فرماتے پنڈلیوں، فرماتے میں بیٹھ جاتا، اور وہ اٹھا کر کھڑا کر کے پھر پتھر مارتا. نالین خون سے بھر گئی. یہ دن تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کا. زنا کے اڈوں پر جانے والوں، یہ محنت کب یاد کرو؟ شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، حضور کے ایک خون کے قطرے کا حساب آپ سے لیا جائے گا. ہم سے پوچھا جائے گا، کلمے کو، نماز کو، قرآن کو، اسلام کی تعلیمات کو تمہارے گھر تک پہنچانے کے لیے محبوب نے اتنی تکلیفیں اٹھائی، کیا صلہ دیا؟ یہی کہ مسلمان جوا کھیلتا رہا، اسی دن کے لیے قربانیاں تھی. مسلمان شراب پیتا رہا، اسی دن کے لیے قربانیاں تھی. مسلمان عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالتا رہا، اسی دن کے لیے قربانیاں تھی. مسلمان جانوروں کا میچ کراتا رہا، اسی دن کے لیے قربانیاں تھی. مسلمان سود کے دھندے کرتا رہا، اسی دن کے لیے قربانیاں تھی. ڈرو اللہ کی عدالت سے. ارے کسی کی محنتوں کو ضائع کرو گے، ڈر نہیں لگتا؟ ایک چھوٹا سا بچہ اگر مٹی کا گھروندا بنائے اور کوئی اس گھروندے کو توڑ دے تو وہ بچہ بھی چیخ چیخ کے روتا ہے کہ میرا مٹی کا گھروندا توڑ دیا. بچے کا مٹی کا بنایا ہوا گھروندا کوئی توڑ دے تو اس کے لیے بچہ اتنا بھی لگتا ہے. تم رسول اللہ کا سجایا ہوا دین اجاڑ رہے ہو. قبر میں حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب کوئی نوجوان کسی لڑکی کے ساتھ زنا کا منصوبہ بناتا ہوگا. اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب کسی کلمہ پڑھنے والے کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہوتی ہوگی. اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب کوئی شادی شدہ عورت کسی مرد سے ناجائز تعلقات کی طرف بڑھتی ہوگی. اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. سن لو، ہم کسی مردہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم مر کر مٹی میں مل جانے والے کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم تو اس زندہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اس زندہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو ہماری جان سے زیادہ قریب ہے. میرے مرشد اجازت حضور شیخ الاسلام کہتے ہیں، جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، جو میری جان سے زیادہ
میں ڈھونڈ رہا ہوں مجھے ہوا کیا ہے جو نبی اپنی جان سے زیادہ قریب ہے۔ مسلمانوں وہ نبی ہمیں دیکھ نہیں رہے ہیں، ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ اور یاد رکھنا اللہ نے زندگی دی، اللہ نے جوانی دی، اللہ نے طاقت دی، اللہ نے دولت دی، اللہ نے حسن دیا، سب کچھ میرے اللہ نے دیا۔ اگر اس کے ساتھ بغاوت کرو گے بغاوت تو سن لو بہت دن تک میرا اللہ کسی کو مہلت نہیں دیتا۔ بہت دن تک اپنی جوانی پر گھمنڈ کر کے خدا کی نافرمانی کرنے والوں، جانتے ہو اللہ فرماتا ہے جو اکیلے میں گناہ کرتے ہیں، اکیلے میں وہ میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں، اعلان جنگ کرتے اللہ کے ساتھ۔ رات کی تاریکیوں میں نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھنے والوں، تم اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہو۔ بیت الخلا میں بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو گٹر میں بہانے والوں، تم اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہو۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے عضو کے ساتھ زنا کرنے والوں، تم اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہو۔ کسی عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنے والوں، اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر۔ کبھی سوچا اوقات نہیں ہے محلے کے کارپوریٹر سے لڑ کے جیتنے کی؟ جس کی حیثیت محلے کے کارپوریٹر سے آنکھ ملانے کی نہ ہو، وہ اللہ سے اعلان جنگ کرے گا، اللہ اس کے ساتھ کرے گا کیا؟ کیا کرے گا اللہ؟ سنو، جس نے خدا کے غضب کو چیلنج کیا، خدا نے ان کی قبروں کا نشان بھی باقی نہیں رکھا۔ اللہ نے ان لوگوں کی قبروں کا نشان تک ختم کر دیا، ان کی نسلیں تک ختم کر دی۔ دولت تھا فرعون کو غرور اور گھمنڈ تھا اپنی دولت پر، نمرود کو ناز تھا اپنی حکومت اور سلطنت پر، وہ بھی باقی ہو گیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے، جو اکیلے میں تنہائیوں میں پاپ کرتے جرائم کرتے وہ میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے۔ ہماری تنہائیاں کیسی؟ میں یہ نہیں کہتا کس کی تنہائی کیسی، ہر آدمی اپنے اندر ڈوب کر سوچے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا بن اپنا تو بن۔ اپنی اتنی خوبصورت جوانی کو جہنم کے ہاتھوں ضائع کرنا چاہتے ہو؟ اپنی اتنی حسین جوانی کو جہنم کی آگ میں پگھالنا چاہتے ہو؟ خود تو غور کرو، کبھی آئینے میں اپنی شکل دیکھی؟ اتنا خوبصورت سا چہرہ، اتنا نورانی حسین و جمیل چہرہ، جب یہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جہنم کی آگ میں پگھلے گا تو کیا بنے گا؟ اتنا خوبصورت چہرہ عورتوں کو پاک کی نظر سے دیکھنے کی وجہ سے جب یہ آنکھیں بہ کر کے گزرے گی تو کیا بنے گا؟ میرے آقا سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی عورت کو پاک کی نظر سے دیکھا اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ بولو، برداشت نہیں ہوتا، پیاس کے ذرے ذرات چلے جائیں برداشت نہیں ہوتا۔ میرے بھائی کیسے برداشت کرو گے؟ میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہے، یہ بھی سیریل کو دیکھتے دیکھتے، یہاں کی عورتیں ایسی نہیں ہوگی مجھے معلوم ہے، ہندوستان میں بھی ایسی عورتیں نہیں ہے، لیکن آج باتیں کان پر آتی ہے کہ سیریل دیکھتے دیکھتے اب تو شادی شدہ عورتیں بھی ناجائز اور حرام تعلقات مردوں سے قائم کر رہی ہے، لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، لڑکیاں غیروں کا ہاتھ پکڑ رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ دنیا ہی سب کچھ ہے؟ یاد رکھنا اللہ بہت دن تک کسی قوم کو مہلت نہیں دیتا۔ میرا اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب اللہ کسی پر اپنا شکنجہ جکڑتا ہے تو بڑے بڑے بادشاہوں کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ اپنی دولت پر غرور اور گھمنڈ مت کرو، اپنی جوانی پر مت اتراؤ، اپنی طاقت پر مت اتراؤ، اور اپنی بہنوں سے کہتا ہوں اپنی سفید خوبصورت اور نازک چمڑی پہ ناز مت کرو، اللہ کی جہنم میں ایسا عذاب ہے۔ میرے آقا سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے اندر اگر پہاڑوں کو ڈال دیا جائے تو پہاڑ بھی پگھل جائے۔ میں سوچتا ہوں آخر کوئی آپ کو آ کر سمجھائے، اللہ کرے آپ کے دل میں بات اترے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، جب ہم مچھر کا ڈنک برداشت نہیں کر پاتے، چمڑی اپنی اتنی نازک ہے، ہم مئی کی گرمی برداشت نہیں کر پاتے، ہم مکھی کا ڈنک برداشت
برداشت نہیں کر پاتے. بتاؤ کتنے حرام کام کر رہے ہو. جب اس جہنم میں ڈالے جاؤ گے جس میں پہاڑ پگھل جائیں گے, جہاں پہاڑ پگھلیں گے وہاں اپنا یہ کمزور جسم جہنم کی اس آگ کو کیسے برداشت کر سکے گا, جہنم کی اس وادی کو کیسے برداشت کر سکے گا. اور آپ جانتے ہیں آج آپ کہتے ہو نا نہیں مولانا ہمیں تو رسول اللہ بچا لیں گے, ہمیں تو آقا آ کے بچا لیں گے, ہمیں تو حضور بچا لیں گے, یہی سب کہہ رہے ہیں. یقیناً میرا عقیدہ ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, واللہ میرے نبی بچا لیں گے. لیکن آپ سکے کے ایک رخ کو دیکھ رہے ہیں, دوسرا رخ آپ کو نہیں پتا ہے, یا آپ دیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں آپ کہتے ہیں وہ بچا لیں گے بچا لیں گے, میں کہتا ہوں میرا ایمان ہے بچا. اور اگر وہ بچانے پر آ جائے, اگر وہ بچانے پر آ جائیں تو میرا ایمان ہے ایک میں کیا میرے نسیاں کی حقیقت کتنی ہے, مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. لیکن دوسرے رخ کی طرف بھی غور کرو, وہ جہنم کی آگ جس میں پہاڑ بھی پگھل جائے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے, وہ میری ذمہ داری سے باہر ہے. آقا فرما رہے میری ذمہ داری سے باہر ہے, اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ. بلکہ ایک مقام پر یہ بھی فرمایا جو نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے اللہ اس سے اپنی رحمت کی چادر اٹھا لیتا ہے, رحمت کا ہاتھ اٹھا لیتا ہے. اللہ فرماتا ہے جو نماز جان بوجھ کے ترک کرے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں محمد اس سے بیزار ہوں جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی. فرماتے ہیں اس کے ساتھ قیامت کے دن میرا کوئی وعدہ نہیں. سوچو مسلمانوں, آج یہ سبق آپ کہہ رہے ہو حضور بچائیں گے میرا ایمان ہے بالکل بچائیں گے, لیکن دوسری حدیث یاد نہیں کرتے. دوسری جب جنت لینے کے لیے شفاعت لینے کے لیے حضور کی بارگاہ میں پہنچو گے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, مجھ جیسے اور آپ جیسے گنہگاروں کو صرف رسول اللہ کی ضرورت نہیں ہوگی قیامت میں. آقا فرماتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ بھی میری طرف دیکھیں, ابراہیم کو بھی میری احتیاج اور ضرورت ہوگی. وہ ابراہیم جنہوں نے کعبہ بنایا, آقا فرماتے ان کو بھی میری ضرورت ہوگی. میرے امام کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. خلیل اللہ کو بھی میرے نبی کی حاجت ہوگی. مطلب کیا, جنت میں جانے سے پہلے حضور کے پاس سب کو دامن پھیلانا پڑے گا, سب کو جانا پڑے. مجھے بھی آپ جب ابراہیم خلیل اللہ ان کی طرف احتیاج رکھیں گے تو مجھے اور آپ کو بھی جانا پڑے گا. اب تھوڑا غور کرو, تصویر کے دوسرے رخ کی طرف آؤ. پھر کہہ رہا ہوں میری تقریر نہیں ہے, یہ میرے دل کا درد ہے. کاش ہریہر والوں کسی فقیر کی بات پر آپ دھیان دے کر کے بدل جاؤ. کب تک جرم اور پاپ کرتے رہو گے, کب تک مسجدوں کو ویران کرتے رہو گے, کب تک اللہ کے غضب کو چیلنج کرتے رہو گے, کب تک خدا کے غضب کو دعوت دیتے رہو گے. اپنے سچے نبی نے فرمایا نا سب کو میری محتاجی ہوگی, سب حضور کے پاس جائیں گے, حضور میری شفاعت کریں, حضور میری شفاعت کریں. اور حضور جس کی شفاعت کریں گے اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. ہمیں بھی جانا پڑے گا کہ نہیں جانا پڑے گا. اب سوچو, داڑیاں مڑا کر گٹروں میں پھینک کر یہودی اور نصرانی اور مشرکوں کی طرح صورت بنانے والوں, اپنے موبائل کے اسکرین پر ہیرو ہیروئن کی تصویریں رکھنے والوں, اپنے فریج کے اندر شراب رکھنے والوں, موبائلوں پر 3 پتی گیم اور جوا کھیلنے والوں, رمی اور جنگلی رمی میں ڈوبنے والوں, آپ ملا سے چھپا سکتے ہو اپنے گناہوں کو, کیا مولا مصطفیٰ جان رحمت سے بھی چھپا لو گے؟ آپ ہم سے چھپا سکتے ہو, ہم سے مکاری کر سکتے, ہم آپ سے مکاری کر سکتے, حضور سے بھی کر سکو گے. جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی اس کی نگاہ سے میرا تمہارا دل چھپے گا, میرا تمہارا کردار چھپے گا. سب کو جانا ہے کہ نہیں جانا حضور کی بارگاہ میں؟ اب سنو, غور سے سنو, دل کے کانوں سے سنے. خدا کے لیے کسی کے دل میں اللہ کرے بات اتر جائے, شفاعت مانگنے گئے اور حضور نے کہہ دیا او منافق, او جھوٹے, او دجال, میرے عشق کا دعویٰ کرتا تھا اور داڑھی مڑا کر گٹر میں پھینک کر یہودیوں کی طرح صورت بناتا تھا, کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے
گانے سنتا تھا، مسجدوں کو ویران کرتا تھا، تجھے گیرم قلبوں کو آبادی کا وقت تھا، تجھے موبائل میں جوا کھیلنے کا وقت تھا، تجھے عورتوں کے ساتھ زنا کا وقت تھا، لیکن میری آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز پڑھنے کے لیے تیرے پاس کوئی ٹائم نہ تھا۔ اور اللہ نہ کرے ان کے کرم سے تو ایسا نہیں لگتا، لیکن ان کی غیرت سے بہت ڈر لگتا ہے، کہیں وہ منہ پھیر نہ لے اور منہ پھیر کر کے یہ نہ فرمائے جا کہیں اور جا، پھر بتاؤ کیا ہوگا۔ دنیا کے امتحان میں کوئی ناکام ہو جائے، اس کو پھر موقع کامیاب ہونے کا میں دعا کرتا ہوں اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے، اللہ کسی دشمن کو بھی، میرے تمہارے جان کے دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے کہ حضور منہ پھیر لے، کیونکہ سب منہ پھیر لیں گے تو حضور کا در ہے، لیکن اگر حضور نے منہ پھیر لیا پھر کوئی نہیں بچتا۔ میرے امام کہتے سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے قصوں کے آقا اب تیری دعائی ہے، بتاؤ مسلمانوں بتاؤ، اگر حضور غیرت سے اور حضور بہت غیرت مند ہے، اللہ کی مخلوق میں ان سے بڑھ کر کوئی غیرت والا نہیں ہے۔ کتنی غیرت، آپ کہیں گے نہیں مجھ سے منہ نہیں پھیریں گے، میں تو بڑا چہیتا ہوں، میں کہتا ہوں وہ تو چہیتوں کے ساتھ ہی غیرت کرتے ہیں، جو جتنا چہیتا ہے اس سے اتنی غیرت۔ جانتے ہیں ایک شخص صدیق اکبر سے جھگڑا کر رہے تھے، صدیق اکبر کو برا بھلا کہہ رہے تھے، آقا موجود تھے، کچھ نہیں کہا، لیکن صدیق اکبر نے پلٹ کے جواب دیا، حضور اٹھ کے کھڑے ہوئے، چہرہ پھیر لیا، ہائے ہائے، حضور نے رخ پھیر لیا۔ پتہ چلا جو جتنا مقرب ہوتا ہے اس سے اتنی زیادہ غیرت ہے۔ وہ پھر صدیق اکبر نے کہا آقا وہ اتنا بولا آپ نے رخ نہ پھیرا، اب میں نے ایک دو جملے کہے، حضور آپ اٹھ گئے، فرمایا ابو بکر تجھے پتا نہیں کہ جب تک وہ بول رہے تھے اور تم چپ تھے تو تمہاری طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا، جب تم نے بولنا شروع کیا فرشتہ چلا گیا، شیطان آ گیا، تو جہاں شیطان ہے تو میں واقعی رکوں، جہاں سے فرشتہ چلا گیا میں چلا جاؤں۔ تم جو محبوب ہوتے مقبول ہوتے ان کے ساتھ غیرت زیادہ ہوتی ہے، تو ڈرو کہیں قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ وہ منہ پھیر لے، اور وہ منہ پھیر لے کوئی غصہ نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی امداد۔ اس لیے عشق کا دعویٰ ہے تو منافقت نہ کرتا، جو عشق کرتا ہے نا، جو عشق کرتا ہے وہ محبوب کے لیے بڑی بڑی قربانی دیتا ہے۔ ایسا کون سا عاشق ہوگا جو محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی نہ پہنچائے؟ آئیے بات سمیٹتے بلکہ ختم کرتے ہوئے ایک بات کا، آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم حضور کے عاشق ہیں، بڑے قریبی ہیں، جو جتنا قریبی ہوئے وہ اتنا زیادہ لرزہ بر اندام ہے۔ ابھی 22ویں شریف کی نیاز کرو گے، کس کی نیاز کرتے ہو 22 تاریخ کو؟ کس کی کرتے ہو؟ سرکار امام جعفر صادق کی نیاز، اہل بیت اطہار کے چھٹے کتنے بڑے ہیں امام جعفر صادق، کتنے بڑے بزرگ آپ کو بتاؤں، جن کی جوتیاں امام اعظم سیدھی کرتے ہیں۔ کن کی؟ امام جعفر صادق کی جوتیاں کون سیدھی کرتا ہے؟ امام اعظم۔ اگر جامع مسجد کا امام کسی پیر صاحب کی جوتی سیدھی کرے تو آپ کیا سوچو گے؟ یار کیا بڑے بزرگ ہوں گے یہ کہ جن کی جوتیاں جامع مسجد کے امام صاحب سیدھی کر رہے ہیں، یعنی خادم سے مخدوم کا پتہ چلتا ہے۔ تو وہ کروڑوں حنفیوں کے امام اعظم جس کی جوتیاں سیدھی کرے اور کہیں اگر امام جعفر صادق نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا۔ امام اعظم کہتے ہیں اگر جعفر صادق نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا، اور فرماتے ہیں لوگ میری عمر پوچھتے کتنی ہے، تو میں کہتا ہوں میری عمر صرف 2 سال ہے، 2 سال، جو 2 سال میں امام جعفر صادق کی صحبت میں رہا بس وہی میرے 2 سال ہے۔ کتنے بڑے سید ہیں وہ، ان کے والد کا نام ہے امام محمد باقر، ان کے والد کا نام ہے امام زین العابدین، ان کے والد کا نام ہے مظلوم کربلا، امام عرش مقام حضرت امام حسین، اور ان کے والد کا نام ہے حضرت مولا علی، امام علی مرتضیٰ، جن کی آج ولادت کا دن ہے، اور وہ مولا علی جو کعبۃ اللہ شریف کے اندر پیدا ہوئے۔ اس بات کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں لکھا کہ علی پاک کعبے میں پیدا ہوئے۔ اس بات کو ازالت الخفا میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا۔ اس بات کو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنے ملفوظات لطائف اشرفی میں بیان کیا
کیا کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ اس بات کو حضرت سید محمد بن گرامی نے نظم اللعالی میں لکھا کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ بہت سی روایت ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، ہر محقق کی اپنی اپنی تحقیق ہے، لیکن ہم عشق کے بندے ہیں۔ مخدوم اشرف کا کہنا میرے لیے سند ہے، شاہ ولی اللہ کا کہنا میرے لیے دلیل ہے، شیخ عبدالحق محدث کا کہنا میرے لیے دلیل ہے، باقی سب کی اپنی اپنی تحقیق، اپنا اپنا ذوق ہے۔ جو مانتے ہیں مانتے، جو نہیں مانتے کوئی مناظرہ مجادلہ کوئی بحث و مباحثہ نہیں۔ میں صوفی مشرب آدمی ہوں، نہ مناظرہ جانتا ہوں نہ مباحلہ جانتا ہوں، بس یہ جانتا ہوں جو آپ تحقیق مانتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہے۔ ہم عشق کے بندے ہیں کہ وہ بات پڑھائیں۔ مخدوم صاحب نے فرما دیا، میرے مخدوم نے، میرے مرشد نے۔ مخدوم صاحب معمولی ہستی ہے، شاہ ولی اللہ معمولی آدمی، شیخ عبدالحق معمولی آدمی ہے، علامہ عبدالرحمن جامی معمولی آدمی، سید محمد بن گرامی نظم اللعالی میں لکھتے ہیں اور اس کتاب پر تقریض تاج الشریعہ علیہ رحمہ کیے۔ علامہ اویس مصطفیٰ بن گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف نظم اللعالی بڑی خوبصورت، بڑی عظیم کتاب ہے، مجھے بہت محبت ہے اس کتاب سے، مل جائے تو کبھی اس کو پڑھنا، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ ہاں اللہ باز، کیونکہ قرآن مقدس کی طرح کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جس کے ہر حرف پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ہر کتاب انسان کی کتاب میں کچھ اچھائیاں بھی ہیں اور کچھ بتقاضے بشریت خامیاں بھی ہیں۔ ہمیں اچھائیاں لینی چاہیے، خامیاں چھوڑ دینی چاہیے۔ جیسے گلاب قبول کرنے والا گلاب کی پنکھڑیاں لیتا ہے، کانٹے کو چھوڑ دیتا ہے، اسی طریقے سے ایک دانشمند کو چاہیے کہ کتاب میں لکھی ہوئی اچھی باتوں کو لے اور خامیوں کو ترک کرتے، نظر انداز کرتے۔ بہرحال عرض کیا کر رہا تھا؟ امام جعفر صادق، بات مکمل کر رہا تھا کیونکہ کل کئی پروگرامات ہیں، حبلی کا اجتماع بھی ہے کل صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک، جس میں بڑے بڑے علماء خطبہ ہیں۔ حضور امیر سنی دعوت اسلامی خود بھی تشریف لا چکے ہیں حبلی۔ محقق مسائل جدیدہ مبارک پور اشرفیہ اہل سنت و جماعت کا سب سے بڑا دعویٰ مبارک پور اشرفیہ، اس کے صدر مفتی نظام الدین صاحب قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ آج عورتوں کے پروگرام میں سب شریف تھے، ہو سکے تو آپ بھی یہاں سے گاڑیوں کا انتظام کیا گیا، آپ بھی کل تشریف لائیں، انشاءاللہ آپ کو مزید باتیں سننے ملے گی۔ بات سمجھ لوں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ جب لوگوں سے مصافحہ کرتے، سن لیا، جو جتنا قریبی ہے وہ اتنا ڈر رہا ہے حضور سے، عشق ڈراتا ہے، باغیرت ہوتا ہے نا عشق۔ امام جعفر صادق ایک رات میں 700 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ کتنی؟ 700 رکعت۔ کبھی کبھی ایک رات میں پورا قرآن کا، بڑے عظیم عبادت گزار تھے۔ لیکن آپ جانتے ہیں ہم جو بے فکر ہو کے بیٹھے نا، جنت ہمارے باپ کی ہے، جنت ہمارے باپ کی ہے، یہ مولانا جنت میں لے جائیں گے اور یہ جنت میں لے جائیں گے، میں کہتا ہوں ان کے ابا امام باقر تھے، ہے نا، یہ امین القادری جنت میں لے جائیں گے۔ میرے بھائی، جن لوگوں کا جنت میں جانے کا کوئی ٹھکانہ یقینی نہیں ہے، آپ ان سے امید لگائے بیٹھے ہو جنت میں، ان کا چہرہ دیکھو جنتی ہو جاؤ، ان کا چہرہ، جن کے چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو، کیا ان کے ایمان پہ خاتمے کی بھی کوئی گارنٹی ہے آپ کے پاس؟ کیا لگا رکھا ہے؟ یہ باتیں کہوں تو لوگوں کو بری لگتی ہے، کہا یہ کہ خرافات بکتا ہے، لیکن جس کو جو کہنا ہے، رائے قائم کرنا ہے کرے۔ لیکن مجھے تمہاری اور اپنی فکر ہے کہ آپ نے مجھ پہ اعتماد کر کے یہاں بٹھایا نا، تو میں تمہیں سچی سچی کہہ لوں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کو دیکھو اور جنت میں جاؤ۔ یاد رکھو، جو قوم پورا سال نماز نہیں پڑھتی، ہم اس کو صرف سبحان اللہ کہنے پہ جنت میں جانے کی بشارت دیتے، کہاں ہیں ہم لوگ؟ اور وہ میرے آقا کے اصحاب جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے، وہ صدیق اکبر کہتے تھے کاش میں کسی مومن کے سینے کا ایک بال ہوتا تاکہ قیامت کے دن اللہ کا حساب دینے سے بچ جاتا۔ یہ صدیق اکبر کہنے امت کا سب سے بڑا ولی ہے، اس سے بڑا ولی امت میں آپ مجھے بتائیں؟ اہل سنت کے عقیدے میں امت کا سب سے بڑا ولی اگر کوئی ہے وہ ابو بکر صدیق۔ وہ کہہ رہے ہیں، وہ سال بھر مسجدوں کا منہ نہ دیکھنے والوں، جنت کے خواب دیکھ رہے ہو؟ اللہ سے ڈرو، سچائی کی طرف۔ شاعری کی دنیا اور ہے، حقیقت کی دنیا اور ہے۔ کیا سوچ ہے، کیا غور۔ تو امام جعفر صادق کا ذکر، امام جعفر صادق جب لوگوں سے مصافحہ کرتے تھے، اس کو سن لے توجہ سے، بات مکمل ہو، مصافحہ کرتے تھے تو مصافحہ کرتے وقت ہاتھ پکڑ لیتے تھے، اور ہاتھ پکڑ کر جس کا ہاتھ پکڑتے تھے اس سے کہتے تھے مجھ سے وعدہ کر،
کہ اگر قیامت کے دن تیری بخشش ہو گئی تو تو میری سفارش کر دینا. کہاں ہے کہاں ہے؟ اپنی صبح ہوتی ہے فجر کی نماز تک کرنے سے وہ پوری رات میں 700 رکعت نماز پڑھنے والے، ایک قرآن ایک رات میں ختم کرنے والے امام جعفر صادق، اور وہ اپنے وقت کے غوثیت کبریٰ پہ فائز ہے. غوث اعظم سے پہلے کے غوث ہو، غوث اعظم سے پہلے کے غوث ہو، خواجہ اعظم سے پہلے کے خواجہ ہو. اور کیا کہہ رہے اپنے دوستوں کو، مریدوں کو، ملنے والوں کو، قیامت کے دن اگر تیری بخشش ہو گئی وعدہ کر تو میری سفارش کرنا. وہ کہتے تھے حضور آپ تو سید ہیں، آپ تو، میں نے شجرہ ہے نا، بچے کو یاد ہے نا، سنیوں کے بچے کو ان کا شجرہ یاد ہے. اچھا دو بات کہتے تھے، یہ بھی بات ہے، دیکھو خوف بھی امید بھی، ایمان خوف اور امید کے درمیانی کہتے تھے. فرماتے تھے تیری بخشش ہو گئی تو میری سفارش کر دینا تاکہ میری بخشش ہو جائے. اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میری بخشش ہو گئی تو انشاءاللہ میں تیری سفارش کروں. مسافت یہ کہتے تھے. تو لوگ کہتے تھے حضرت ہم کیا آپ کی سفارش کریں گے، آپ تو سید ہیں نا سید. فرماتے رونا تو اسی پر ہے نا کہ ہم اتنے بڑے نبی کی اولاد میں سے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ اپنے نانا کو قیامت میں منہ کیسے دکھائیں. ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم نبی کو اپنے نانا کو منہ دکھائیں. میں کہتا ہوں 700 رکعت پڑھنے والی ہستی کہہ رہی ہے کہ میں کیسے منہ دکھاؤں. جو دماغ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ کر نکل آتے ہیں ان کو گھمنڈ ہے کہ رسول اللہ قیامت کے دن ملیں گے اور ہم حضور کے ساتھ دندناتے ہوئے جنت میں جائیں. اور وہ امام جعفر صادق کہتے ہیں نانا کو منہ کیسے دکھائیں. آئیے بات ختم کرتے بات کم آؤ. یقیناً اس مجمع میں اور اس منبر پر مجھ سے بہت اچھے لوگ موجود ہیں، آپ میں بھی ہیں، ان میں بھی ہیں. اور آج مولا علی کی ولادت کی شب ہے اور آج صدیق اکبر کا جشن بھی، دونوں نسبتیں جمع ہیں. میں امام جعفر صادق کی سنت پر عمل کرتے ہوئے چاہتا ہوں ہریہر والوں، میرے امام کہتے تھے، وعدہ لیتے تھے لوگوں سے کہ اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو تم میری سفارش کرنا. ہریہر والوں، کیا میں امام جعفر صادق کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اتنا حق نہیں رکھتا کہ یہ آپ سے وعدہ لے سکوں؟ بولو آپ وعدہ کرتے ہو اگر قیامت کے دن تمہاری بخشش ہوئی تو تم امین القادری کو نہیں بھولو گے؟ بولو وعدہ کرتے ہو اگر اللہ نے تمہیں بخش دی تم میری سفارش کرو گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کر بولو کرو گے انشاءاللہ. السلام علیکم.